बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज दो बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियात लाहौर की हैं, उनकी ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, नून लीग से एक बड़ी स्ट्रेटजिक गलती हो गई है जो नाकाबिले तलाफ़ी है, इसलिए खेल अब इसके हाथ से निकल गया है और हर गुज़रते दिन के साथ इसकी हुकूमत का ख़ात्मा बिलखैर करीब आता जा रहा है। और वो गलती ये है, बड़ी स्ट्रेटजिक गलती, कि इसने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए, यानी काजी फायज ईसा पर 100% इन्हिसार करके बाकी तमाम जजों को अपने खिलाफ कर लिया, नाराज़ कर लिया। ये है वो नुक्ता जो बाबा जी दाता दरबार वालों ने पेश किया है और कहा है कि इस हवाले से उनकी जो गुफ्तगू हुई है अपने मुरीदैन के साथ, वो आज हम अपने आपकी तफसील से बयान करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत जिस तरह अचानक ख़त्म की गई थी, इसी तरह अचानक वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। इसके इक़्तिदार को जिस तरह छीना गया उसी तरह वापस किया जाएगा, ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और आपको याद होगा कि लाहौर की इस बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत ने ये पेशगोई बहुत पहले भी की थी कि जिस जिस प्रोसेस के तहत इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, कुदरत वही प्रोसेस रिवर्स करेगी और वही तमाम मराहिल ये दुनिया देखेगी। नाज़रीन, उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे में बुनियादी किरदार तीन कुव्वतों का था। तीन कुव्वतों का बुनियादी किरदार था, और वो क्या था? सबसे पहला एक गैर मुल्की दबाव, दूसरा फ़ौज की मुदाखलत और तीसरे अदलिया का किरदार, कि जिसने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोलकर आखिरी तुर्क का पत्ता फेंका था। नाज़रीन, आपको याद होगा। अब ये तीनों कुव्वतें रिवर्स होकर इमरान खान की और पीटीआई की हिमायत में सामने आ गई हैं, या आ रही हैं, या आने वाले वक्तों में आ जाएंगी और अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगी पीटीआई और इमरान खान के हक में। नाज़रीन, चीन, सऊदी अरब तो एलानिया पिछले 6 माह से दबाव डाल रहे हैं, और अब अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से भी पैगाम आ चुका है। आपको पता है, ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद सूरत हाल तो बिल्कुल ही वाज़े हो जाएगी। तो ये है वो गैर मुल्की दबाव जो इस बार अब इमरान खान के हक में इस्तेमाल होगा, बल्कि होना शुरू हो चुका है, और जो मज़ीद तेज़ी इसमें आती जाएगी आप देखेंगे। दूसरा है फ़ौज की मुदाखलत। बाबा जी का ये फरमाना है कि डीप इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त जो बड़ा हिस्सा है डीप इस्टेब्लिशमेंट का, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को अब अपने लिए बोझ समझने लग गया है। इसलिए अब आप ये समझें कि इन दो चीफ्स की कुर्बानी होने जा रही है। बाबा जी ने सर बड़ी पेशगोई कर दी है कि इन दो चीफ्स की कुर्बानी पहले होगी और शहबाज हुकूमत का खात्मा बाद में होगा। वो ये फरमाते हैं कि इन दोनों को अगले 2-3 माह के अंदर बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया जाएगा। अगर इन्होंने कुछ समझ ले के अड़ी दिखाने की कोशिश की और अपना ताकत दिखाने की कोशिश की, तो फिर बेइज्जत करके भी रुखसत किया जा सकता है। बहरहाल इनका रुखसत किया जाना लाजम हो चुका है इस वक्त, क्योंकि इन दोनों को इस्टेब्लिशमेंट अब बोझ समझने लग गई है, लाइबिलिटी समझने लग गई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, जिस तरह बाजमात होकर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हैं, ये भी डीप इस्टेब्लिशमेंट के इसी बदले हुए रवैये का अक्कास है, जो बाबा जी जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि फ़ौज इस वक्त 100% इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट के मूड में इस तब्दीली का अंदाज़ा नवाज शरीफ को भी हो चुका है, इसलिए वो मुलाकातों पर मुलाकातें तो कर रहे हैं। और पिछले 2 हफ्तों के दौरान उन्होंने मरी में जो मेला लगाए रखा, लेकिन उस मेले के बाद वो किसी हवाले से भी मीडिया पर नहीं आए और ना कोई बयान जारी किया।
اس کے پس پردہ بھی یہی صورتحال ہے کہ انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اب انہیں وہ سرپرستی حاصل نہیں رہی جو لندن پلان کے وقت تھی۔ ناظرین، نون لیگ کے جو حامی اینکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے حالیہ 2 ہفتوں کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی 2 طاقتور ترین شخصیات کے ساتھ مری میں ملاقات کے دوران نواز شریف نے ڈبل گیم کا الزام لگایا اسٹیبلشمنٹ پر، اور کہا کہ یا تو آپ لوگ ڈبل گیم ختم کریں یا پھر اجازت دیں کہ یہ جو ہمارے گلے میں حکومت کا ہار ڈالا گیا ہے اسے ہم باعزت طریقے سے خود ہی اتار پھینکیں تاکہ کچھ تو ہماری سیاست کی بچت ہو جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے 2 آپشن دیے اور کہا کہ اگر موجودہ اسمبلیوں کو اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کے ذریعے خود ہی چلانا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ اپنا وزیر اعظم لے آئیں۔ نون لیگ اسی طرح حکومت سے باہر رہ کر نئے وزیر اعظم کی حمایت کرے گی، جس طرح اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے باہر رہ کر نون لیگ کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سپورٹ کر رہی ہے۔ ناظرین، دوسرا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ شہباز شریف قومی اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور جہانگیر ترین کو وزیر اعظم بنا کر نگران حکومت کے نام پر آپ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ قائم کر دیں، اور پھر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ہمیں جو پچھلے نگران سیٹ اپ میں جس طرح کچلا گیا اسی طرح کچل کر ایک نئے عام انتخابات کروا دیں۔ یہ 2 آپشن دیے گئے نواز شریف کی طرف سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور شخصیات کو۔ ان نون لیگ کی یوٹیوبرز کا ناظرین یہ دعویٰ ہے، لیکن اس کی کسی دوسرے ذریعے سے تصدیق نہیں ہو سکی کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ دونوں طاقتور شخصیات نون لیگی یوٹیوبرز یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف نے یہ 2 مطالبات رکھے اور ڈبل گیم ختم کرنے کا مطالبہ کیا تو نون لیگ جو اسٹیبلشمنٹ کی یہ دونوں شخصیات ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم ان دونوں تجاویز کو رد کرتے ہیں، ہمیں آپ پر اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پر پورا اعتماد ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ ہے اور نون لیگ کی حکومت کا ڈٹ کر ساتھ دیا جائے گا۔ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ نون لیگی یوٹیوبرز نے اور نون لیگی جو اینکر پرسنز ہیں مختلف نیوز چینلز پر۔ انہوں نے اس کے ساتھ یہاں تک کہا کہ نواز شریف کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، ججز کے ساتھ اور ان تمام قوتوں کے ساتھ جو اس شہباز شریف کی حکومت کے خلاف حرکت میں آئیں گی ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ فاؤل پلے کیا جائے گا۔ چنڈو چنڈی مکو مکی کی قسم کی جو گفتگو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں کہ جناب اب آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وہ آہنی ہاتھ کیا ہوتے ہیں آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن ناظرین یہ تو ہے نون لیگی یوٹیوبرز کی گفتگو، جبکہ جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے اب یکسو نہیں ہے کہ ہر صورت میں آہنی ہاتھوں سے نواز شریف اور شہباز شریف کے اقتدار کو اس قوم پر، اس ملک پر مسلط رکھا جائے۔ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ میں کوئی یکسوئی نہیں رہ گئی، کیونکہ ملک کے معاشی حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں، نہ تو کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور نہ ہی صنعتی اور تجارتی حوالے سے کوئی بہتری نظر آتی ہے۔ چین اور سعودی عرب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیاسی طور پر مستحکم حکومت لائیں اور خارجہ پالیسی کو آزاد کریں، اس کے بعد ہی وہ تعاون کریں گے اور سرمایہ کاری بھی کریں گے۔ ان 2 شرائط کا ناظرین سیدھا سادہ مطلب ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی واپسی۔ اس لیے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھنے والی بہت سی بزرگ روحانی شخصیات یہ پیش گوئیاں کر رہی ہیں کہ اگست اور ستمبر کے مہینے بڑی تبدیلی کے مہینے ہیں اور اکتوبر نومبر میں حالات بڑا پلٹا کھائیں گے اور نون لیگ کا اقتدار قصہ ماضی بن چکا ہوگا۔ ناظرین، لاہور کی جو ایک اور بزرگ روحانی شخصیت ہیں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب، ان کی پیش گوئیاں ناظرین آپ کو یاد ہوں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ خواب کے ذریعے انہیں دکھایا گیا ہے کہ
15 اگست کے بعد عمران خان جیل سے باہر ہوگا اور ملک کا اقتدار کسی پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ گرے گا۔ حاجی مرزا حسن بیگ کا کہنا ہے کہ اقتدار میں آ کر اس بار عمران خان بڑے جرأت مندانہ فیصلے کریں گے اور پاکستان اس تیزی سے ترقی کرے گا کہ دنیا اش اش کر اٹھے گی۔ ملک سے مہنگائی، بے روزگاری کا معجزانہ انداز میں چند برسوں کے اندر ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور ایران اور افغانستان کے ساتھ جو سرحدی کشیدگی ہر چند ہفتے، ہر چند ماہ بعد بھڑک اٹھتی ہے، اس کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اور چین سے سعودی عرب تک یہ جو پورا خطہ ہے، شمالی اور وسطی ایشیا سے لے کر جنوبی اور مشرق وسطیٰ تک یہ جو پورا خطہ ہے، اس میں پاکستان ایک مرکز نگاہ ہوگا، سینٹر پوائنٹ ہوگا، اور پورا خطہ ایک ہی اقتصادی، معاشی، تجارتی اور صنعتی بلاک بننے کی طرف چل پڑے گا۔ ایسا کہنا ہے حاجی مرزا حسن بیگ کا اپنے خوابوں کی روشنی میں۔ ناظرین، پاکستان کے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات قائم ہو جائیں گے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روس، چین، ایران، سعودی عرب والا اقتصادی بلاک جوائن کرنے کے پاکستان امریکہ اور برطانیہ کی دشمنی مول لے لے گا، ان کی غلط فہمی عمران خان کی حکومت کے پہلے چند سالوں میں ہی دور ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان پاکستان کو کسی ایک گروپ کی جھولی میں نہیں ڈالے گا، یہ اس نے تہیا کر رکھا ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، لیکن پاکستان اس پابندی کو تسلیم نہیں کرے گا کہ آپ نے ایران سے گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس نہیں لینی۔ پاکستان یہ گیس لے گا اور ملک میں گیس کا بحران ختم ہو جائے گا، اور ہماری جو بجلی پیدا کرنے والے یونٹس ہیں جو گیس پر چلتے ہیں، ان کی جو کاسٹ ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئے گی، جس سے ملک میں بجلی سستی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ عمران خان چین اور انڈیا کی طرح روس سے بڑے پیمانے پر سستا تیل خریداری کرے گا، جس سے ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ جب بجلی اور ڈیزل پیٹرول سستا ہو جائے گا تو جو ہماری زرعی پیداوار ہے اسے بھی بڑا سہولت ملے گی، ہماری صنعتی پیداوار کو بھی بڑی سہولت ملے گی، جو کمرشل صارفین ہیں، گھریلو صارفین ہیں، ان کو بھی بہت سہولت ہو جائے گی، اور ملک میں جو مہنگائی کی لہر ہے وہ تیزی سے نیچے آ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ منظر جو بابا جی داتا دربار والوں نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور ہم نے آپ کے لیے ایک خوشخبریوں والی پیش گوئیاں پیش کی۔ ایسی ہی ویڈیوز ہم انشاءاللہ العزیز بناتے رہیں گے۔ اللہ والوں کی پیش گوئیاں بھی اور معروف آسٹرالوجرز ہیں ان کی پیش گوئیاں بھی آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔